یہ شہباز شریف یہ خط آیا جو میں آپ کو دے بھی دوں گا اس کے بعد. میں ایک تلخ بات کروں گا. میں نے جو کل کیا، جو میرا ضمیر کہتا تھا اور جو میری ذمہ داری تھی، میں نے اس کے مطابق کیا. میں اس دن رات کو جب تک مجھے اطلاع تھی تب میں جو کر رہا تھا، میں ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا کہ کچھ پردے رکھنا بھی ضروری ہوتے ہیں. جو میں کر سکتا تھا وہ میں نے کیا. مگر جب افسوس یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی جماعت کی طرف سے یہ ہے کہ میں اس کا حصہ تھا. میرا خیال میں نے نیشنل اسمبلی کے آپ ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں جس میں شاید ٹریجری بینچز خوش نہیں ہوئے. اگر جو کتاب کہتی ہے، کانسٹیٹیوشن کہتی ہے، رولز کہتی ہیں، اس کے دائرے میں رہ کے کریں. ہم لوگوں کے حقوق کی بات کریں، ہم ایشوز کی بات کریں. میں تو یہ یقین رکھتا ہوں کہ آپ نے جو باہر جا کے بات کرنی. السلام علیکم ناظرین کرام. آج یاز صادق جو سپیکر قومی اسمبلی کے، انہوں نے ایک ایسا خط سامنے لے آئے کہ پوری اسمبلی کے کانوں سے دھواں نکال دیا. ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں پاکستان تحریک انصاف اس وقت مذاکرات نہیں کرنا چاہ رہی، جبکہ حکومت کہہ رہی ہے مذاکرات کے دروازے اب بھی کھلے ہیں. دوسری جانب عمران خان نے بھی واضح کہہ دیا کہ ملک اس طرح نہیں چل سکتا. ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں. ماحول بہت اچھا ہے اس وقت، اور اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اس میں بہتری لا سکیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب، ان کا شکر گزار ہوں. خواجہ آصف صاحب، آپ کا شکر گزار ہوں. بیرسٹر گوہر صاحب آپ کا، اسحاق ڈار صاحب، مصطفیٰ کمال صاحب، محمود خان اچکزئی صاحب، عاطف خان صاحب، ہم سب نے جو آج بات کی پازیٹیو. ہم بھول جائیں کہ ماضی میں کیا ہوا. ہماری لیڈرشپ آپس میں بیٹھے نہ بیٹھے، مگر کیا ہم پارلیمنٹیرینز پارلیمنٹ کی خاطر، بہتری کی خاطر، کیا ہم کوئی چارٹر آف پارلیمنٹ نہیں سائن کر سکتے؟ کیا ہم لوگ اکٹھے بیٹھ کے نہیں کر سکتے؟ کیا ہم لوگ بہتری کی طرف نہیں جا سکتے؟ ہم لوگوں کے حقوق کی بات کریں، ہم ایشوز کی بات کریں. میں تو یہ یقین رکھتا ہوں کہ آپ نے جو باہر جا کے بات کرنی اس کے بجائے یہاں کریں. مگر جو کتاب کہتی ہے، کانسٹیٹیوشن کہتی ہے، رولز کہتی ہیں، اس کے دائرے میں رہ کے کریں. تو پھر تو کوئی وجہ نہیں ہے. آپ گورنمنٹ کو کے ایشوز پہ کریں، گورنمنٹ کی پرفارمنس پہ کریں، ضرور کریں. ذاتیات سے ہم نکل جائیں. ابھی بھی امید ہے. میں جب ہماری پہلی میٹنگ ہوئی تھی وپس کی، تو گورنمنٹ کی وپس کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ ہم 2/3 ہیں اور اپوزیشن 1/3 ہے. ہمیں 2 دفعہ بولنے کا موقع ملے اور اپوزیشن کو 1 دفعہ ملے. آپ ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں جس میں شاید ٹریجری بینچز خوش نہیں ہوئے. آپ کو زیادہ موقع ملا ہے بنسبت یہ، اور میں سارا ریکارڈ ہمارے پاس ہے، میں نے ہر مہینے کا کمپائل کرایا ہوا ہے. اس لیے کہ اپوزیشن یہاں نہیں بولے گی تو کہاں بولے گی. ہم تو چاہتے ہیں آپ یہاں پہ بات کریں. جو خواجہ صاحب نے بات کی، 2 wrongs do not make a right، آئی تھنک اس میں بہت وزن ہے. میں نے جو کل کیا، جو میرا ضمیر کہتا تھا اور جو میری ذمہ داری تھی، میں نے اس کے مطابق کیا. میں اس دن رات کو جب تک مجھے اطلاع تھی تب میں جو کر رہا تھا، میں ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا کہ کچھ پردے رکھنا بھی ضروری ہوتے ہیں. جو میں کر سکتا تھا وہ میں نے کیا. مگر جب افسوس یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی جماعت کی طرف سے یہ ہے کہ میں اس کا حصہ تھا. میں نے نیشنل اسمبلی کے اوپر سے شروع کیا، نیچے سے نہیں. سارجنٹ ایٹ آرمز کی رسپانسبلٹی تھی، ہی از ان چارج فار دا سیکیورٹی. ان کو بھی سسپینڈ کیا، اور ان کے ساتھ جو لوگ جنہوں نے رزسٹ نہیں کیا، جو لوگ اگر اندر آئے تھے ان کو رزسٹ نہیں کیا. سی ڈی اے کے سٹاف جو ہماری الیکٹرسٹی کے حوالے سے، ان کو سسپینڈ بھی کیا ہے اور ان کو یہاں سے امیڈیٹ ٹرانسفر کے لیے کیا ہے، اس لیے کہ دس از ناٹ ایکسیپٹیبل ٹو اس. مگر میں ایک تلخ بات کروں گا، تلخ اس میں نہیں کروں گا، بٹ اس کا نتیجہ شاید اچھا ہو. 17/12/2018 یہ اس وقت آپ کی حکومت تھی. یہ ایک آفس آف دا اٹارنی جنرل آف پاکستان سے یہ خط آیا جو میں آپ کو دے بھی دوں گا اس کے بعد. یہ محترم خواجہ سعد رفیق صاحب کے حوالے سے ہے. ان کے پروٹیکشن آرڈر ہونے تھے. اس میں اینڈ میں پڑھ دیتا ہوں کہ کیا لکھا تھا. اور یہ صرف خواجہ صاحب کے بارے میں نہیں ہوا تھا، یہ خواجہ آصف صاحب کے بارے میں، احسن اقبال صاحب کے زبانیں، رانا ثناء اللہ صاحب کے بارے میں، یہ شہباز شریف صاحب کے بارے میں. ایز سچ this request does not constitute sufficient ground for the issuance of a protection order. یہ میں آپ کو اس کی کاپی دے دوں گا. دوسرا میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. یہ منسٹری آف لا کی طرف سے ہے. 22/6/2019 کو
یہ آپ کی حکومت تھی. اس کا میں آپریٹو پارٹ اینڈ کا پڑھ دیتا ہوں. The Honorable Speaker may well exercise his discretion by not issuing the production orders in question. This is more so as the presence of the detainees is not necessary for purpose of making oath as a member of the National Assembly, as noted in the Baldev Kumar case. The peculiar facts of the matter are such that the scale of public welfare and interest appears to crave for a rejection of the request of the issuance of the production order. یہ دوسرا ہے, یہ میں جی یہ لا منسٹری کا ہے, اور پہلا سعد رفیق صاحب کا, دوسرا بھی یہ دیکھ لیں کون ہے, میں تو صرف آپریٹو پارٹ, اور تیسرا ہے 6/8/2019. When the request for production of order merely says to attend the proceedings of the ongoing 13th session of the National Assembly without mentioning as to why the presence is necessary, the request ex facie does not constitute sufficient grounds for the issuance of production order. یہ میں آپ لوگوں کی نالج کے لیے یہ آپ کو دے رہا ہوں. بٹ جس طرح پارلیمنٹری لیڈر PMLN نے, اور جس طرح چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے, ڈار صاحب نے, سب نے کہا وی آر موونگ ٹورڈز بیٹرمنٹ. 2 wrongs do not make a right. I do not agree. جو آپ کی گورنمنٹ میں یہ آرڈرز تھے, میں ان سے ایگری نہیں کرتا ہوں. یہ not issuing production order was not the right thing to do then. It is not the right thing to do now. I will inshallah do what is appropriate, what is required and what is necessity for the parliament کی عزت کے لیے. میں انشاءاللہ اس کی جو انسیڈنس ہوا ہے اس کی تہ تک جانے کی کوشش کروں گا. اور پلیز میری ریکویسٹ ہے, یہ موقع ملے, آپ لوگ اگر میرے گھر آئیں تو پلیز, وہ گھر جو ہے نا وہ کیمپ آفس ہوتا ہے. اگر آپ مجھے ملنے آئیں تو یہ نہ سوچیں کہ کیا, بیکاز اپوزیشن گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھنا ضروری ہے اور دونوں کا اسپیکر کے ساتھ بیٹھنا ضروری ہے تاکہ ماحول اچھا کیا جائے اور ہاؤس کی پروسیڈنگز کس طرح چلانی. اکیلی گورنمنٹ نہیں چلا سکتی, اکیلی. ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی. اسپیکر قومی اسمبلی جناب سردار ایاز صادق نے پوری اسمبلی کے سامنے لیٹر لہرا دیا. آپ جانتے ہیں کہ اس وقت عمران خان پابند سلاسل ہیں اور ان کی پارٹی کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہوں اور مذاکرات کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں تو 2 ڈیمانڈ سامنے رکھی ہے. ایک سیاسی اسیران کی رہائی, اور دوسرے نمبر پر 9 مئی اور 8 فروری پر جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا جائے تاکہ جو سارا معاملہ ہوا ہے اس کو سامنے لا سکے اور پوری دنیا کے سامنے فیکٹ اور فگر رکھ سکے.